جب یہ بات سننی تھی تو آپ کے دل کے اندر ولولہ مچ گیا. وہاں پہنچتے ہیں, جانے کے بعد دیکھتے ہیں تو بہن قرآن پڑھ رہی ہے, بھائی بہنوئی بیٹھے ہیں. جانے کے بعد اپنی بہن کے تھپڑ مارتے ہیں, خون نکلنے لگتا ہے, بہنوئی کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں. لیکن بہن کے الفاظ وہ تاریخ جملے ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ان باتوں سے سبق لینا چاہیے. بہن کہتی ہے, اے میرے بھائی, اگر تم اب ہمیں شہید بھی کیوں نہ کر دو, لیکن اس بات سے پیچھے نہیں ہونے والے جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما دیا. جو کلمہ ہم نے پڑھ لیا ہے, اب تم مار بھی دو گے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم اس کلمے سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو گئی, لیکن وہ چلے جا رہے ہیں, ابھی کشمکش میں ہیں. تو ایک گھر کے اندر, کسی گھر کے اندر حضور چچا حمزہ بھی تشریف فرما ہے, صحابہ بھی موجود ہیں اور حضور بھی موجود ہیں. اب کھڑکی سے کھول کر کوئی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ, دیکھتا ہوں کہ دور سے عمر تشریف لا رہے ہیں, عمر آ رہا ہے اور تلوار میں لے کر آ رہے ہیں ساتھ میں, ارادے کچھ نیک نہیں معلوم پڑتے. تو حضور نے فرمایا, آنے دو, اگر وہ بری نیت کے ساتھ آیا ہے تو اس کی تلوار سے اس کی گردن کو الگ کر دیا جائے گا, اور اگر اچھی نیت کے ساتھ آئے گا تو گلے لگا لیا جائے گا. یہ ہمارا اسلام ہے کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے ہم بڑھ چڑھ کر اس سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. یاد نہیں آپ کو کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی تھے, انہوں نے نہ جانے کتنے مسلمان صحابہ کو قتل کیا ہے, کتنوں کو شہید کیا ہے, لیکن جب تلوار حضور کی بارگاہ میں لے کر پہنچتے ہیں تو سرنڈر کر دیتے ہیں کہ یا رسول اللہ, کہ مجھ سے جو کچھ ہوا میں اس کی توبہ کرتا ہوں, مجھے بھی کلمہ حق پڑھا دیجیے. تو یہ بھی عالم دیکھا جانا چاہیے. پیارے اسلامی بھائیوں, حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس تبلیغ دین کے سلسلے کو جو بڑھایا ہے, تو ان کے خلفاء, ان کے صحابہ, اہل بیت اطہار نے پوری دنیا کے اندر, آج 1400 سال کے بعد پوری دنیا کے اندر کوئی علاقہ ایسا باقی نہیں جہاں اذانیں نہ گونجتی ہیں, جہاں نمازیں نہ ہوں, جہاں مساجد نہ ہوں. آپ دور دراز علاقوں میں بھی چلے جائیں گے تو وہاں پر بھی کہیں نہ کہیں مسجدوں کی صدائیں نظر آتی ہیں. ہمارے بس کی تو ایک گھر بنانا ممکن نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کا ہی کرم نوازی ہے کہ پوری دنیا پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سینکڑوں کی تعداد میں حافظ پیدا کر دیے, ہزاروں کی تعداد میں عالم بنا دیے, سینکڑوں کی تعداد میں مسجدیں قائم کر دی. اور یہی قوم ہے کہ اسی قوم کے سربراہ خواجہ معین الدین چشتی جب ہندوستان تشریف لاتے ہیں تو بھوکوں کو کھانا کھلاتے نظر آتے ہیں. صابر پاک آتے ہیں تو لنگر پر لنگر کرتے چلے جاتے ہیں. یہ ہمارا مذہب اسلام ہے. لیکن اس مذہب اسلام نے ہمیں ایک بہت بڑی چیز ہمیں عطا فرمائی, وہ ہے صلہ رحمی. کہ روٹی تمہارے پاس اگر ایک ہے تو اس کو اسے آدھا کر کے اپنے بھائی کو دو. اگر تمہارے پاس ایک روٹی ہے اور 4 لوگ ہو تو توڑ کر ایک نوالا کر کے ایک دوسرے میں تقسیم کر لو, خود بھوکے رہ جاؤ لیکن اپنے بھائی کا خیال رکھو. آزاد نگر کے اندر ہم کوئی کہیں کے رہنے والے ہیں, کوئی کہیں کے رہنے والے ہیں, لیکن میرے پیارے بھائیوں اب تو یہی گھر ہے نا ہمارا, اب تو یہی علاقہ ہے ہمارا. لیکن افسوس کے ساتھ کچھ کمیاں ہیں جن کو دیکھ کر ہم لوگ پریشان ہیں. اللہ نے ہمیں مسجد دی, ایک اور مسجد اللہ نے عطا فرمائی, ایک اور مسجد, تینوں مسجدیں الگ الگ مسلک کی ہیں, اپنے اپنے حساب سے سب فالو کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 مسجدیں تو دی, عطا فرمائی. اب اس مسجد کے اندر ہم عبادت کریں, نماز پڑھیں, اللہ کے آگے اپنے سروں کو جھکائیں, یہ ہونا چاہیے. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں میت ہو گئی تو تیجے کے لیے مسلمان اکٹھے نہیں ہو پا رہے, 10 کلو چنے پڑنے میں مشکل بڑھ جا رہی ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ایک دوسرے کا تعلق ختم کر دیا ہم نے. گاؤں میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھئی فلاں نہیں آیا تو اس کے گھر والوں کو ملامتیں کرتے ہیں, بھئی تمہارا لڑکا نہیں آیا, تم لوگوں میں گھر کوئی نہیں آیا. اب یہاں ہم نے